ڈرنے گھبرانے اور پیچھے ہٹنے والے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ بلاول بھٹو کا لیاقت پور میں جلسہ عام سے خطاب، کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کام نہ کرنے والی 17 وزارتیں بند کر کے سالانہ 300 ارب روپے بچائیں گے، عوام کی آمدن دگنی ہوگی، 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کل کوٹ اڈو میں پاور شو کریں گے، جلسے کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ مسلم لیگ نون میدان چھوڑ کر نہیں بھاگی، ہر دور میں مقابلہ کیا، چیف آرگنائزر مریم نواز کا خانیوال ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا خانیوال نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، آج میدان میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، یہ لوگ بزدلوں کی طرح جوتیاں چھوڑ کر بھاگے، عوام کا سمندر بتا رہا ہے مہنگائی کی ذمہ دار مسلم لیگ نون نہیں۔ عام انتخابات کا میدان سجنے کو تیار، این اے 168 بہاولپور سے 24 امیدوار میدان میں، 3 خواتین بھی ایم این اے کی دوڑ میں شامل، نون لیگ، پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان مقابلہ متوقع۔ ڈیرہ غازی خان پر سیاسی رنگ چڑھ گیا، این اے 185، پی پی 288 اور 89 میں گہما گہمی، امیدواروں کی ووٹر سے کارنر میٹنگز، این اے 185 پر سردار دوست محمد کھوسا اور دیگر امیدوار مد مقابل، سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کے بعد سابق ڈپٹی میئر شیخ اسرار احمد نے بھی آزاد امیدوار کی حمایت کر دی، جلسے میں محمود قادر خان اور حنیف خان پتافی کی حمایت کا اعلان، کوٹ چٹھا میں بھی سیاسی پارا ہائی، امیدواروں کے ووٹر سے رابطے بحال۔ عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر، ضلع مظفر گڑھ کا حلقہ این اے 176 خصوصی اہمیت کا حامل، ووٹرز کی تعداد 4,36,000 سے زائد، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ ادھر این اے 152 شجاع آباد میں پی 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 کے امیدوار نے سید عبدالقادر گیلانی کی حمایت کر دی، انجمن لائسنس داران کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان۔ عام انتخابات کا دنگل، چشتیہ میں انتخابی مہم جاری، شہر بھر میں امیدواروں کے پوسٹرز آویزاں، بڑی سیاسی پارٹیوں کے امیدوار میدان میں، کاشف ثنا، چودھری خلیل احمد، سریا سلطانہ اور دیگر امیدوار مد مقابلہ۔ عام انتخابات کے لیے پولنگ سٹیشنز پر انتظامات جاری، ڈی سی ملتان کا پولنگ لسٹوں کی فوری فراہمی کا حکم، اجلاس میں شفاف انتخابات اور پولنگ پلان کا تفصیلی جائزہ، انتخابی میٹیریل کی ترسیل کے لیے ٹرانسپورٹ پلان بھی تشکیل۔ انتخابات سر پر، انتخابی مہم میں تیزی نہ سکی، کاروبار کی امید لگائے پرنٹنگ کا کام کرنے والے دکاندار بھی پریشان، تاجروں کا کہنا ہے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا، الیکشن میں چند روز باقی مگر کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا بے قابو ہو گیا، میاں والی میں 3 بچے جان کی بازی ہار گئے، تعداد 7 ہو گئی، بہاولپور میں ایک اور ننا پھول دم توڑ گیا، 24 گھنٹے میں مزید 28 بچے نمونیا کا شکار، وکٹوریہ اسپتال میں 21، سر صادق عباسی اسپتال میں 7 بچے زیر علاج، اب تک دم توڑنے والے بچوں کی تعداد 7 ہو گئی، رواں مختلف اسپتالوں میں 425 بچے رپورٹ ڈیٹا روہی کو موصول۔ جنوبی پنجاب نمونیا کی زد میں اب تک 56 بچے موت کی نیند میں سو چکے، سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد افضل ناصر خان کہتے ہیں رواں سال سے اب تک 2149 بچے نمونیا کا شکار ہوئے، مختلف ہسپتالوں میں 1854 بچے زیر علاج ہیں۔ ڈین چلڈرن کمپلیکس ملتان پروفیسر ڈاکٹر کاشف چشتی کہتے ہیں نمونیا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری ایکشن لیا اور کمیٹیاں تشکیل دی، وافر مقدار میں ادویات ہسپتالوں میں۔ سردی کی شدت، موسمی بیماریاں زور پکڑ گئے، بستی ملوک میں نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار عام ہو گیا، روزانہ 30 سے زائد مریض رپورٹ ہونے لگے، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔
برطانیہ جنوبی پنجاب میں موسم وزیراعلیٰ پنجاب کی کاوشیں رنگ لے آئی. 1 سال بعد میاں والی مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال فعال. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فاروق احمد. برطانیہ جنوبی پنجاب میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مددگار. پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملتان آمد. سولر فارم کا دورہ. کہا پاکستان میں شمسی توانائی میں رہنمائی بننے کی بے پناہ صلاحیتیں ہیں. برطانیہ کی سرمایہ کاری سے صارفین کو اضافی 100 میگا واٹ صاف اور سستی بجلی فراہم کی جا رہی ہے. چھٹیاں ختم ہوتے ہی ٹریفک کا بہاؤ شدت اختیار کر گیا. ٹریفک انچارج ملتان سہیل گجر کہتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے گاڑیوں کا استعمال بڑھ گیا ہے. دباؤ کم کرنے کے لیے اضافی نفری تعینات کی جا رہی ہے. پولیس انتظامیہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہدایات جاری. نجی اور سرکاری اسکولوں کی چھٹی کے دوران 15 منٹ کا وقفہ رکھنے کی تجویز. پی ایچ اے ملتان کا پارکوں کے گرد تجاوزات کے خاتمے بارے اقدام. ڈائریکٹر مارکیٹنگ نے پارکوں کے باہر قائم کنٹینر کے گرد تجاوزات کے خلاف کاروبار بارے ہدایت جاری کی. آرٹس کونسل پارک علاقانہ فیصل مختار پارک اور جلال مسجد پارک گلگشت پارک کے گرد تجاوزات کے خلاف کارروائی. ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی برائے لیبر ڈی جی خان کا اجلاس. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میاں رضوان نذیر نے صدارت کی. جبری مشقت کی روک تھام کے حوالے سے تبادلہ خیال. اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر محمد ساتھی کی بریفنگ. پاک ایران کشیدگی جامپور میں امن کمیٹی کا اجلاس. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر منصور احمد بلوچ کا ویڈیو لنک خطاب. ملکی سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال. قیام امن کے لیے تعاون پر علماء کرام اور شہریوں کا شکریہ ادا کیا. ملتان میں پنجاب کا چوتھا بزنس سہولت سینٹر فعال. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے وفد کا دورہ. صدر میاں راشد اقبال نے وزیر اعلیٰ کے بہترین اقدامات کو سراہا. وی سی زرعی یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر اشتیاق کا دورہ. جینومک سینٹر کی زیر تعمیر عمارت بارے بریفنگ لی. 80% کا مکمل. پودوں کے جینس کو کولڈ سٹوریج لیبز میں رکھا جائے گا. ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اہم پیش رفت. ملتان میں ڈیرہ اڈا چوک پر نئے یوٹیلیٹی سٹور کا افتتاح. زونل مینیجر نے اشیاء کی دستیابی کا جائزہ لیا. شہریوں کو خصوصی سبسڈی دینے کی ہدایت. ایجوکیشن یونٹ ملتان کا رکشہ ڈرائیورز کو آگاہی لیکچر. روڈ سیفٹی قوانین بارے آگاہی فراہم کی گئی. دھند میں فاگ لائٹس اور رفتار کم رکھنے کی ہدایت. لائن ڈسپلن کی افادیت بارے بھی بریف کیا گیا. ووٹ قومی ذمہ داری جس کی ادائیگی از حد ضروری. گورنمنٹ کالج لیا میں ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے سیمینار اور موک ایکسرسائز. طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت. عملی طور پر ووٹ کاسٹ کروائے گئے. سرکاری اسکولوں میں طلبہ کے لیے خوشخبری. بہترین کارکردگی کے حامل طلبہ کے لیے سپر سیکشن بنایا جائے گا. کوچنگ کے حوالے سے اساتذہ کو 10 روزہ ٹریننگ بھی دی جائے گی. اور زمین کی زرخیزی کے لیے گوبر کی کھاد از حد ضروری. زرخیزی میں اضافہ. کھاد کے خرچے میں کمی ہوگی. 1 ایکڑ میں 300 من سے زائد گوبر کی کھاد دی جاتی ہے.